السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیسے ہو آپ السلام۔ سر؟ میں سر ٹھیک میرا ہوں سوال یہ الحمدللہ۔ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت کو ٹالنے کے لیے ایک وظیفہ بتائے جاتے ہیں، لی خمسۃ اطفی بیہا حر الوباء الحتمہ المصطفیٰ و مرتضی وابنہما والفاطمہ۔ ہاں ہاں بالکل صحیح، اس صحیح کہہ کی رہی ہیں کیا آپ۔ حقیقت ہے؟ تھوڑا وضاحت کیجیے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ بالکل خیر۔ بالکل میں وضاحت کروں گا۔ صبا بہت شکریہ اس خوبصورت اور اہم ترین سوال بھیجنے پر۔ میں اصل میں آپ نے یہ جو بھیجا ہے مجھے، یہ وہ اشعار ہیں۔ دراصل شیعہ حضرات اور سنی حضرات دونوں ہی اشعار کے بارے میں حد درجے غلو بھی کرتے ہیں اور شرک تک سے وہ کر گزرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اگر آپ یہ اشعار پڑھیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا، تو یہ ایسے کلمات ہیں جو کہ شرکیہ کلمات ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنا سراسر شرک ہے۔ آپ اپنی حاجت اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے اور حاجت کرنے کو پوری کرنے والا ہے۔ یہ جو اشعار ہیں، ان اشعار کو شیعہ حضرات نے، بلکہ بہت سارے تو کم پڑھے لکھے یا جاہل قسم کے جو سنی ہیں، انہوں نے بھی یہ عام کیے ہوئے ہیں۔ اور میں نے تو کئی گھروں کو بلکہ تختیوں میں بھی لکھے دیکھا ہے، خاص طور پر سنیوں کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے یہ ایسے کیا کہا جائے ان سنیوں کو، ان کو کوئی بھی چیز عربی میں لکھ کر دے دو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، چاہے اس میں شرک ہی بھرا پڑا ہو۔ یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ مجھے صبا ممبئی سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی ٹرانسلیشن آپ کر دیجئے۔ چلیے میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں اس کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ۔ اس کو انگلش میں کسی نے لکھا ہے یہاں پر، 5 are enough for me who are removers of difficulties۔ ریموور ڈیفیکلٹی کون ہے؟ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی ڈیفیکلٹیز کو ریموو کرنے والے 5 ہیں، تو آپ کا یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہماری کوئی ڈیفیکلٹیز کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا حضرت علی کی ڈیفیکلٹیز کس نے دور کی؟ یا حضرت حسن اور حسین کی پریشانیوں میں ان کے کام کون آیا؟ فاطمہ کی پریشانی میں، یا حسن حسین کی پریشانی میں، یا حضرت علی کی پریشانی میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں کون کام آیا؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کام آیا تو آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ بدر میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تو اللہ ہی سے مانگا۔ ہمیں بھی ادعونی استجب لکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ 5 ہیں، یہ حد درجے غلو کرتے ہیں شیعہ، صحابہ کو مطعون کرتے ہیں اور صحابہ کو باقاعدہ طور پر برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے کلمات کہتے ہیں ابو بکر اور عمر اور دیگر صحابہ کی شان میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، گالیاں تک دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے لیے 5 ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی ہیں جو کہ ڈیفیکلٹی میں ہماری پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ کون ہیں؟ المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی حدیثوں میں کہتے ہیں کہ میری جان جس کے میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، جس کی قبضہ قدرت میں یہ پوری دنیا اور جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد احادیث میں یہ فرماتے ہیں۔ تو محمد انہوں نے کہا کہ المصطفیٰ والمرتضیٰ، مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جب جنگ میں نکلتے تھے تو وہ اپنے رب سے مدد مانگا کرتے تھے۔ وَأَبْنَاهُمَا کی مطلب یہ ہے کہ ان کے 2 لخت جگر، اور وہ لخت جگر ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی
عنہما، یہ دونوں بھی اپنے نانا کے دین پر تھے، اپنے والد کی طرح اللہ ہی کو اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ اور آپ دعاؤں میں حضرت حسن اور حسین کی دعائیں جو منقول ہے وہ ہمیشہ انہی دعاؤں میں، آپ وہ پڑھ لیجئے جو وطر کی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سکھائی تھی۔ اور وہ کیا ہے؟ رب سے دعا مانگتے ہیں، حضرت علی سے دعا نہیں مانگتے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اور پھر دونوں بیٹوں کو ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہاں ان 5 سے غلو کی حد تک ان کو یہ شرکیہ کلمات ہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اور جس جاہل نے بھی انہیں سنیوں میں داخل کیا ہے، اور سنی بھی بیچارے جاہل ہیں، انہیں تو کوئی بھی چیز مل جائے تو وہ بس اس کو فارورڈ کرنے کا جو مزاج ہمارے یہاں بن گیا ہے نا، کہ جیسے کسی نے انہیں فارورڈ کیا اور انہوں نے تو عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ صبا آپ نے کہا نا کہ آپ مجھے ترجمہ کر کے دیجئے اور یہ اس کے لیے ویڈیو بنائیے، تو یہ آپ کی عقل مندی ہے۔ آپ نے مجھے موقع دیا، میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو اس کے تمام کلمات یہ شرکیہ کلمات ہیں، اور اس کے بعد یہ پورے اشعار ہیں۔ یا لطیفا لم تزل الطف بنا فیما نزل انک لطیف لم تزل الطف بنا والمسلمین بالمصطفیٰ والمرسلین، یہ اس طرح کے جو کلمات ہیں۔ بہرحال یہ پنجتن پاک کا جو عقیدہ ہے یہ نہایت ہی شرکیہ کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نام لے کر، یا اپنی پھوپھی کا نام لے کر، یا اپنے خاندان والوں کا نام لے کر جو آپ نے پہلی دعوت دی، اس میں سب سے کہا کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، اپنے آپ کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو دین اللہ کو قبول کر لو۔ تو یہاں اس جملے میں حالانکہ یہ عربی کے لحاظ سے بھی اہل علم نے حاتمہ وغیرہ پر بڑی گرفت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو کہ ترجمہ شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ بھی شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے۔ اس لیے اس طرح کے تعویذات کو لوگ گلے میں ڈالتے ہیں، تعویذات کو گھرے میں تختی پر لکھ کر لٹکاتے ہیں گھروں میں، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ہمارے لیے تو 5 کافی ہیں جو ہماری ڈیفیکلٹیز اور پریشانیوں میں اور بیماریوں میں اور ہر طرح کی آزمائشوں میں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ 5 ہیں۔ ہمارے لیے صرف اللہ ہے۔ یہ ہمارا اور ان کا عقیدہ، اور یہ نہایت ہی شرکیہ کفریہ عقیدہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ المصطفیٰ والمرتضیٰ والمصطفیٰ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وابناہما حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ تمام کے تمام نام معزز اور ہمارے لیے بہت پیارے ہیں، لیکن غلو نہیں ہم کرتے، غلو نہیں ہم کرتے۔ حد درجہ غلو اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے ان کلمات کو عام نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنی مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ اور اکثر لوگ جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں نا، ان کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ تو بس مکھی پر مکھی مارتے رہتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی پوسٹ آ گئی تو وہ اس کا تعویذ بنانا، اس کو لٹکانا، حالانکہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کسی نے اس تعویذ کو، کسی بھی تعویذ کو لٹکایا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک گویا کرتا ہے۔ اور لقد کان فی قصص، یہ تو بہت سارے مختلف آیات ہیں جن کے اندر اس طرح کی آپ کو عقیدت کے نام پر اللہ سے جوڑنے کی ترغیب مل جائے گی، لیکن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن شیعہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہوں نے ہر اس پہلو کو
کبھی بھی یہ فراموش نہیں کرتے جہاں شرک اور کفریہ کلمات. عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. اب اگر کوئی سوچے حضرت حسن اور حسین کی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی یا ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی مدد کر سکتی ان کی زندگی میں، ان کی وفات کے بعد. ان کی زندگی میں تو وہ جاتے اور ان سے مدد لیتے تھے، لیکن وفات کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا یا دوسرے واقعات ہوئے، غور تو کریں کہ ان کی مدد کس نے کی. وہ آپ اگر اپنے بچوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تو جناب کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کی مدد کیسے ہوگی؟ یہی سوچ لیجئے. تو بہرحال ہمارے ہاں بہت سارے اشعار ہیں. اسی طرح کا ایک اور شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حالانکہ یہ اسلام تو تمام انبیاء کا دین رہا ہے، تمام رسل کا دین رہا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ کربلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کربلا کا واقعہ وجود میں آنے سے پہلے دین اسلام مکمل ہو چکا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت کے لیے مشکل کشا سمجھ کر پکارنا، اور یہ وظیفہ بے بنیاد، جھوٹا اور شیعوں کی من گھڑت ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ کم از کم سنیوں کو تو آنکھیں کھولنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے.